اچھا پروفیسر صاحب، سب سے پہلے جو میرا آپ سے سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک کمپین سٹارٹ کی ہے یہ ڈمپرز مافیا کے خلاف قاتل جی ٹی روڈ کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ سینیٹر مشتاق صاحب سے ملے ہیں اور آپ نے اس ایشو کو آن دا فلور سینٹ میں اٹھانے کے بارے میں بھی ان سے ڈسکشن کی ہے. تو بیسیکلی آپ نے کیوں اسٹارٹ، مطلب آپ کے اور اموات کتنی ہو چکی ہیں اس کے اوپر ڈمپرز مافیا کے اوپر؟ بہت ہارڈ ایشو ہے یہ. دیکھیں یہ مسائل بعض اوقات تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کی گریوٹی کا اور شدت کا احساس نہیں ہوتا. میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، 10-11 بجے کا ٹائم تھا. میرا بیٹا احسن وہ آیا باہر سے اور اس نے مجھے کہا کہ جی ٹی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے. چونکہ جی ٹی روڈ پہ ہی میرا آفس ہے، میں اپنے آفس سے جب وہاں گیا تو وہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا. ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کی کھوپڑی کے اوپر سے ٹرک کا ٹائر گزر چکا تھا، اس کا دماغ بھیجا باہر پڑا ہوا تھا. آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے بچے یاد آ گئے. ظاہر ہے میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں، سارے کالجز یونیورسٹیز میں، سارے جی ٹی روڈ پہ آتے جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اتنا خطرناک ہے اور سارے بچے گھروں سے باہر جاتے ہیں تو یہ تو ایسا ہے. اور پھر یہ پہ در پہ مختلف ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو گئے. رمضان میں 3-4 ایکسیڈنٹ ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں کتنے اموات ہوئے ہیں، تو اگر ہم یہ گزشتہ 6 مہینوں کا ڈیٹا کلیکٹ کریں تو 20 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں صرف ڈمپرز کی وجہ سے. ڈمپرز کی وجہ سے. اور اس کے شکار کون ہوئے ہیں؟ موٹر سائیکل والے ہوئے ہیں، سائیکل والے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجوہات 2-3 ہیں. ایک تو جی ٹی روڈ کی حالت بہت ہی خراب ہے، جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ روڈ کی ریپیئر اور مینٹیننس ہے نہیں. تنگ ہے، اسے وائڈ ہونا چاہیے. سروس لین نہیں ہے، سروس لین ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈمپر جو ہے وہ بالکل ان کو کھلی چھوٹ ہے، وہ ریسیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور چاہے لوڈیڈ ہو یا ان لوڈیڈ ہو، اور ظاہر بریک ان سے لگتی نہیں ہے. اور کسی ڈمپر کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا. ڈمپر تو بس کو بھی مار دینا تو ڈمپر کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. ڈمپر کو تو کچھ نہیں ہونا. لیکن اگر اس کے نیچے موٹر سائیکل آ گئے تو اس کے بھی کچوبر نکل جائے گا، اس کے نیچے مہران آ گئی تو اس کے بھی کچوبر نکل جائے گا. تو ڈمپر مافیا بھی ہے اور موٹر وے پولیس کی بھی ملی بھگت ہے اور NHA کی بھی نااہلی ہے. ہم نے اس کے لیے ایک جرگہ بنایا اور اس کو پولیٹیکل رکھا. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو، اس میں تاجران کو، اس میں علماء کو، سب کو رکھا. اور پھر ہم اس اویئرنیس کیمپین پہ نکلے. ہم نے کیمپس لگائے. رمضان میں ہم نے جی ٹی روڈ پر کیمپس لگائے. الحمدللہ اس کا بہت اچھا ریسپانس ملا. لیکن اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف کیمپین سے نہیں ہے، اس کو ہمیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اٹھانا چاہیے. تو ہماری ملاقات ہوئی سینیٹر مشتاق خان صاحب سے اور ہم نے اس مسئلے کو انشاءاللہ جو کمنگ سینٹ الیکشن ہے، سینٹ کا سیشن ہوگا، اس میں وہ اس پر بات کریں گے اور وہ جو زوردار بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم ایک پٹیشن بھی دائر کریں گے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ NHA کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ پبلک پریشر کے نتیجے میں حل ہو جائے. نہیں، آپ نے بڑا اچھا، ویسے ایک جو آپ نے اٹھایا قدم بڑا اچھا تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اس سے پہلے ابھی تک اس ڈمپرز کے اوپر کسی اور نے یہاں سے بات نہیں اٹھائی تھی اس بارے میں. اس کی ایک وجہ ہے. اصل میں ڈمپر مالکان جو ہے وہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں، یا وہ خود پالیٹکس میں ہیں یا پولیٹیشینس پر بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں. لہذا ان کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوتا. ہم الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اس مسئلے کو حل کریں گے اور اس ساری چیزوں کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت لے کر آئیں گے. ہمارے جو مطالبات میں ہیں ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ڈمپرز کے لیے یا تو متبادل روٹ مقرر کیے جائے یہاں سے، یعنی حسن ابدال سے لے کر ٹیکسلا تک اس جی ٹی روڈ پر انہیں نہ گزارا جائے. ان کو متبادل روٹ دیا جائے جو کہ موجود ہے. اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو پھر یہاں سے گزرنے کے ان کے اوقات مقرر کیے جائیں. دن کے اوقات میں اور خاص طور پر جو بچوں کے یونیورسٹی کالج جانے اور آنے کے اوقات ہیں اس میں ان پہ پابندی لگائی گی. اگر ایک سروس روڈ قائم کر دی جائے سائڈ پہ، وہ بھی ہمارے اس میں ہے کہ وہ لگائے.